آپ کو پیسے دوں تو اسلام آ جائے گا واپس, نظام لے آئیں گے آپ, میرے نبی کی سیرت ریوائیو کر دیں گے, 2 لاکھ روپے مہینہ دے دوں تو. یہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے پیسے لے کے اسلام دیا ہمیں. سارے نبی میرے غریب, سارے صحابی غریب. اس وقت تو اسلام چمک رہا تھا, آپ کو 12,000 روپے کی پڑی ہوئی ہے کہ پیسے نہیں دو گے تو ہم مطلب آپ نے جان کے روکا ہوا اسلام اپنے پاس کہ پیسے کیا آتا ہے, میں یہ 1.5 لاکھ روپے دے تو میں اصلی اسلام سکھاؤں گا تیرے, اور میں اپنے کرتوت بھی ٹھیک کر لوں گا. اور دوسری بات, اور مجھے مجمع میں نہیں لوگ چاہیے مولوی صاحب کے, مولوی صاحب فجر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں, پنڈالوں میں نہیں. یہ کہہ رہا ہوں میں کب سے, جمعے والے دن عصر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں, بس چھوڑیں فجر کو, آپ پہلا ٹارگٹ پورا کر لیں. اتنا ہی اثر ہے تو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہم. وی کی ناٹ ٹیک آر اون فیڈ بیک. یہ سب سے پہلی نشانی ہے ہمارے جاہل ہونے کی کہ ہم اپنا فیڈ بیک نہیں لے سکتے. جیسے کہ نعوذ باللہ سارے نبی آتے ہیں, جو قرآن میں درس نظامی کر لے اس کو نبوت مل جاتی ہے, نعوذ باللہ, کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اب غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ نہیں کیوں سچ بولتے ہوئے دقت ہو رہی ہے. ہمیں اسلام کول نہیں لگتا, ہمیں اسلام اٹریکٹیو نہیں لگتا. کیوں نہیں بتاتے ایک دوسرے کو ہم؟ چھوٹا سا بچہ اپنی امی کو سچ سچ بتاتا, چھپا لیتی ہے کہ اسلام بہت بورنگ ہے امی. کیوں نہیں سچ بتا رہے ہم؟ کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے. آپ کے میرے اور اسلام کے بیچ میں وہ جو سپیکر ہے نا, سپیکر مولوی صاحب نہیں, جو سپیکر لاؤڈ سپیکر, اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے بس. کہ 2 نمبری سکھاتے ہیں لٹرلی. وہ بھی ان کے فلاسفر بھی سانگ پورنوگرافی اینڈ ایوری میں نہیں ڈال رہے, ڈانس اینڈ ایکٹنگ میں. ان کے فلاسفر بھی فلسفہ ہی سکھاتے ہیں, مگر لوگ پورے ملک بناتے ہیں. بینجامن فرینکلن امریکہ سے بار بار یورپ آ کے فلسفہ سیکھ کے بار بار امریکن کانسٹیٹیوشن امینڈ کر رہا تھا. روسو, ڈیکارٹس, ہیوم, جان لاک, یو نیم اینی, ایک اینٹ اٹھاؤ فلاسفر نکلتا تھا یورپ سے. پوری پولیٹیکل موومنٹس ہو گئی تھی فلسفے کے پیچھے. وہ کیا پورنوگرافی, ڈانس, مستی, یہ مستی تو نہیں سکھا رہے تھے, وہ پیسے تو نہیں دے رہے تھے, نظام کی باتیں کر رہے تھے. وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے, یہاں پہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہی فلاسفرز کے سامنے مطلب وہ خود ہی ہمارے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے میری بات میں وزن ہے. دیٹس اٹ. جتنے لبرل اس وقت پاکستان میں ہے نا, پرو امریکہ, اتنے آئسور امریکہ میں نہیں ہے. جتنا گورا ہمیں پسند ہے, اور اللہ کی قسم اتنا گورا گورے کو نہیں پسند. اور گوریاں بھی آف کورس, ہمیں تو گوریاں کو زیادہ ہی پسند ہیں, مگر وہ آپ کا لوور کرائم ہے. لوور کرائم کا مطلب ہوتا ہے نچلے درجے کا گناہ ہے. فحاشی, زنا, یہ نچلے درجے کے. یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا زنا. اتنے بے شرم ہیں آپ کہ ابو جہل دوزخ میں گئے گا, اتنی چنچے رہو میرے, دور رہو. کوئی بڑا گناہ ہی کرتا اگر تو انسان ہی پیدا ہو گیا تھا تو. سوچیں ذرا, جب ابو جہل نے بولنا ہے, ابو لہب نے بولنا ہے کہ ہم نے بڑے پنگے لیے ہیں, بنتی تھی ہماری سزا, تو کون ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھے گا. وہ اب میں مسلمان ہوں, آپ کو پتا ہے. وہاں پہ شرمندگی سے بتائیں گے کسی کو کہ مسلمان ہے؟ وہاں پہ بھی چھپانا پڑے گا جس نے یہاں پہ چھپاتے ہم. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہائر اسٹینڈرڈس کے اوپر کائنات کے فرشتے ہائر اسٹینڈرڈس دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے کا سوچ کا زاویہ, سوچ کا لیول کدھر تک ہے, اور اس کے اوپر اس کا کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیا ہمیں بس نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے, اچھا بس, اور نہیں بتائیں گے؟ نہیں بس بہت ہے. کلاس 5 کا بورڈ ایگزام ہو گیا آپ کا, اور نہیں کچھ پتا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ نہیں بس صادق اور امین. اور جب چونکہ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے تو لوگوں نے ان کی بات مان لی. یہ ہماری اسلامیات ہے. اور 8ویں کلاس کا بچہ امریکہ اور برطانیہ میں کیا سوچ رہا ہے کہ پلانٹ ارتھ اور سن ایک سٹار ہے, ایک پلانٹ ہے. اگر ہم اس پورے کے پورے سن کو کیپچر کر کے انرجی لے آئے
تو کتنے سال میں سن ختم ہو جائے گا تو ہمیں دوسرا سٹار بھی چاہیے ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں اس پلانٹ کے علاوہ دوسرے پلانٹ بھی لے لیتے ہیں. وہ کائنات کے اوپر کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہ اپنے نبی کو کی تعلیمات کو چھوٹا سے چھوٹا کرے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے, کیونکہ ابو کو پتا ہے نا کہ کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو بچے نے کیا دینا ہے کہ ابو جی پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ We do not live up to those standards, so that's why we don't teach those standards. ایک دفعہ کسی لڑکی نے کہہ دیا نا کہ بیٹا بات سن, شوہر 2 نمبر ہونا تو اللہ نے کہا ہوا ہے طلاق لینی ہے. ایک عورت کو پتہ چلے نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ اس کا شوہر زانی ہے اور وہ اس کے پاس پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. کہہ کے دکھائیں بیٹیوں سے, مجھے بھی پتا کیا جواب آنا بیٹیوں کا. we know that. ہم خود, میں نے آپ سے کہا تھا نا سب سے پہلے حذیفہ, جب تک تیرا ڈر نہیں ختم ہوگا نا تب تک عمر نہیں بنے گا بیٹا. عمر بن خطاب کا جگر جو تھا نا, اس کو آپ نے کہا نا ان کا جگر تھا, ہاں بالکل, اس کے لیے دعا ہے. آپ کے جگر پیدا ہو گئے نا اس طریقے سے, ہمت آ گئی, تو اللہ کے نبی السلام کی آپ کے بھی وہی دعا ہے. ایک مجاہد کو خواب آیا, سچا واقعہ سنا رہا ہوں, خود سنا ہوا اس لیے بتا رہا ہوں, اور اس نے کہا اس کو بہت گوانٹانامو بے میں لے گئے ہوئے تھے اور بڑی یمن کا تھا, یمن میں آیا, ٹی وی والوں نے پکڑ لیا, ٹی وی میں انٹرویو چل رہا ہے, اس کا ٹی وی میں انٹرویو چل رہا ہے, کوئی سیکرٹ خبر نہیں میرے پاس. تو اس نے کہا کیا ہوا گوانٹانامو میں, تمہاری حالت تو نہیں لگی, تمہاری خاص پٹائی ہو. کہتا نہیں میری پٹائی بہت ہوئی ہے, اتنا ٹارچر کیا آپ کو میں بتا نہیں سکتا, ہیومنلی پاسبل نہیں, مگر اللہ نے سکینہ دیا. کہتے کیسے؟ کہتے پہلے دن جب انہوں نے مجھے پکڑا, کپڑے اتار دیے اور پوری طریقے سے میرے ساتھ ہر قسم کی بدسلوکی, سر سے لے کے پیر تک تکلیف دینے لگے, امبیرسمنٹ کرتے تھے, کپڑے اتار کے ادھر ادھر چلاتے تھے, اور پھر جس لیول پہ تکلیف دے سکتے ہیں جسمانی دیتے تھے. وہ ایموشنل ٹارچر الگ کرتے ہیں اور فزیکل ٹارچر. کہتا ہے اس رات کو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. غور سے سنیں یہ بات, میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کانسیپچلائز کیسے کرتے ہیں پورے کے پورے سسٹم کو. کہتا میں نبی علیہ السلام کو دیکھا صحابہ کی مجلس میں, نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, صحابہ صحرا کی مٹی میں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک صحابی کے پیچھے آ گیا کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کس منہ سے اس مجلس کو اٹینڈ کروں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری طرف دیکھ کے, حارث نام ہے اس کا, کہ حارث تم بدری ہو نا, بدری غزوہ بدر کی بدری, تم بدری ہو. تو حارث تھا مسلمان, اس کو تو پتا کیا جواب دینا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, مگر میں بدر میں تو نہیں تھا. تو یا رسول اللہ نے کہا نہیں, انتم من بدر الثانی, کہ تو دوسری بدر میں تھا, کہ تو جس جگہ پہ وہ بدر ہی ہے. میں آپ کو کیوں یہ واقعہ سنایا, تاکہ آپ کو پتہ چلے سسٹم وہی ہے, ریپیٹ ہوتا ہے, بس ریپیٹ. ہر دفعہ اسلام مانگتا ہے صحابی کہاں ہیں, ہم بیٹھے ہوئے بس کہ نہیں, وہ گزر گئے جو گزرنے تھے. ہر دفعہ چکا گھومتا ہے اور ہر دفعہ ڈیمانڈ آتی ہے. اور اللہ کی قسم ہمارے دور سے زیادہ ڈیمانڈ کسی کی نہیں تھی کہ عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب ایک ہی ملک سے, اس پاکستان جیسے ملک سے اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کی ڈیمانڈ کریٹ کرے ایک سسٹم کہ کدھر یہاں کا عمر, کدھر ہے یہاں کا علی, یا پھر کدھر ہے یہاں کا حسین. مگر کیسے کریں ہم, حسین کیسے بنے؟ کیونکہ تزکیہ نفس کر لوں سر, یہ ہے اسلام. حسین نے تو تزکیہ نفس نہیں کیا, حسین تو پہنچ گئے تھے کدھر, بچے کو لے کے بھی, چھوٹے سے بچے کو لے کے ایسے پکڑا تھا حسین نے علی اصغر کو, ایسے ہاتھوں میں, اور تیر یہاں سے گزرا ہوا تھا, اور ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ ابھی بھی حق نہیں ادا ہوا. یا اللہ مجھے پتہ ہے ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا. کس کا؟ اس وعدے کا. وہ سمجھیں, ایسے نہیں ہوگا بیٹا. جگر عمر بن خطاب کا نام لے لینا آسان کام نہیں ہے. عمر بن خطاب پہلے سٹیپ پہ آ جائیں کہ بھیا پہلے کانسیپٹ کلیئر کر لوں. 18 سال ہو گئی حذیفہ آپ کی عمر, میں پھر بتا دوں. علی بن ابی طالب 21 سال کے تھے. نبی السلام نے کہا
علی کو بلاؤ، کس کو مارنا ہے؟ اتبا کو مارنا ہے. کدھر؟ بدر میں. پہلا غازی اسلام کا، پہلا کون؟ 21 year old boy علی بن ابی طالب. جان کی اپنے رشتہ دار کو اللہ کے نبی اسلام نے کہا، اپنے رشتہ دار کی بات، تاکہ یہ والی بنا نہ پڑے کہ رشتہ داری جو ہے نا یہ بھی کوئی چیز ہے اسلام میں. اسلام میں صرف اللہ ہے بس. اللہ کے یہ جو بھی سامنے آئے، جو سسٹم کو، جو اس پورے کے پورے سسٹم کو آپ کے خلاف یا کسی اور کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ بکری ہے، وہ سینگ والی، اس کا سر قلم کرو گیا. ٹیکس کریج، اللہ کی قسم ہی ٹیکس کریج. کسی شک میں نہیں ہوں میں، یا میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں میں. مجھے پتا ہے کریج چاہیے کس چیز کی. اپنے آپ سے قربانی سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو اسٹرکچر مائی سیلف کہ جب قربانی کا موقع آئے گا سب سے پہلا ہاتھ میرا ہوگا. کانپتا ہوگا، اللہ کی قسم کانپتا ہوا ہاتھ ہوگا، مگر اگلی دفعہ نہیں کانپے گا، تیسری دفعہ نہیں کانپے گا، یہ گارنٹی دیتا ہوں. پہلی دفعہ کانپتا ہوا ہاتھ ہی آنا چاہیے کہ ہاں میں ہاتھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ برائی ہو رہی ہے. I'm going to be the first man there. And I'll tell you something. I know people. آپ سے چھوٹے ہیں، آپ جتنی لڑکیاں ہیں جو شروع کر دی ہے انہوں نے اللہ کی قسم شروع کر دیا ہوا ہے. اور مجھے ڈر لگنا شروع ہوتا ہے کہ اس نے بازی لے جانی ہے اور میں منافق مارا جاؤں گا کہ تو نے اس کو بتایا تھا، یہ تیرے سے زیادہ کیسے سکور کر گئی. سمجھ رہے؟ یہ ہے وہ مقابلہ جو عمر بن خطاب آسمانوں کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ کتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ابو بکر کی. یہ مقابلے ہیں اصلی. کس نے 5 نمازیں پوری پڑھ لی ہیں، روزے پورے رکھے ہوئے. صحابہ ایسے نہیں سوچتے تھے، ان کو پڑھتا یہ نہ کیا تو اسلام میں بھی نہیں ہے. یہ تو بچوں کے لیے. ہم اسلام میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے. آگے کیا کرنا ہے، آگے اب بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اپنی نفسیات کو پکڑ لیں. کیا مجھے واقعی اسلام سے کمپلیکس ہے کہ نہیں؟ تو ہے، کامن سینس ہے. پہلے تو ایکسیپٹ کریں. ایک لڑکی کی ٹریجیکٹری آسانی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسانی دے دی ہے کہ آپ کے سامنے اظہار کرتا ہے آدمی کہ میں کتنا بڑا حیوان ہوں. آپ کے سامنے تو ہم اظہار کرتے ہیں. روڈ کراس کر کے دکھائیں، پتہ چل جائے گا کتنے مسلمان ہیں علاقے میں. اس کو ریورس کریں گے تو اپنی سائیکالوجی نظر آ جائے گی کہ کتنے لڑکوں نے آج مجھے نہیں دیکھا، اس پہ پریشان ہونا شروع ہو گئی. آپ سمجھ رہے؟ قربانی کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں گے نا. اب ادھر آ جائیں ذرا. ہم نے نا یہاں پہ سورس کوڈ کا نا ایک ڈیسک بھی لگانا تھا، لگا تاکہ آپ کو نا میں اب کام پہ لگاؤں، اصلی کاموں پہ لگائیں. فکر نہیں کریں پیسے ملیں گے، اس کے اصلی کریئر ہے، اصلی جاب ہے، مگر اصلی کام ہے. ذرا آپ یہ بتائیں، اگر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے پچھلے ہفتے کا، پچھلے ہفتے نہیں، پچھلے 10 دن بھی، 1 مہینہ، 1 سال کے، تو آپ کتنے ڈیسیژنس کے اندر گراف ہلا تھا کہ خیر ہے پیسے جاتے ہیں تو جائیں، مگر I am going to do this right thing. You'll know. We all know, we are men, we know that. ہماری ٹیوننگ کی گئی ہے ایسے. اس لیے کوڈ کے اندر اسلام اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. بیکاز as soon as we look at Islam, we as men think اس میں پیسے نہیں ہیں. اس لیے وہ ٹائم نہیں لے سک رہا. اسلام ہمارا ٹائم نہیں لے سک رہا بیکاز اس میں پیسے نہیں مل رہے. یہ پہلی قربانی ہے جو آپ نے دینی ہے. اور ادھر اسلام میں کیا ہے؟ ادھر ریکگنیشن نہیں ہے. سوری خواتین, یو آر ناٹ دا موسٹ بیوٹیفل گرل ان دا سٹی اف یو آر اے مسلم. سوری, ایکچولی اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف شیم ان اسلام. یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. مبرہ ہو جاؤں کہ میرے رشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, مبرہ ہو گئی میں. ہو سکتا ہے ایسے اپنے آپ سے ٹٹولے. میں تھوڑی ایک لڑکی ہوں پاکستان میں پلی ہوئی جس کی امی بچپن سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا بال ایسے نہیں ایسے بناتے ہیں ورنہ کباری مرے گی. اور ہمیں بھی پتہ ہے ہمارے کور کے ایلیمنٹس کے اندر, میں سب سے ڈیپ گیا ہوں آپ کی سائیکالوجی میں اس وقت,
کہ اسلام میں پیسے نہیں ہیں سر، اور 99% ٹائم کس کو دینا ہے؟ اسلام کو دینا ہے. تو پھر کیا کروں؟ بھوکا مر جاؤں؟ نہیں، یہ کس نے کہا ہے بھوکا مر جاؤ؟ اسلام نے، اللہ نے سب سے پہلے کہا تھا بھوکا مرے گا یا مالدار مرے گا یہ تیرے کام ہے ہی نہیں، یہ تو میرے کام ہے. تو کمپٹنٹ مری بس، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو کمپٹنٹ مر. کس کی آواز آئی مجھے؟ اوکے، پہلے مجھے کیوں دینا تھا نا. اب آئیں ادھر، کس چیز کی کمپٹنس؟ میں خود جانتا ہوں کچھ پادریوں کو، خود ٹی وی پہ نہیں دیکھے، جانتا ہوں. ٹی وی پہ بھی ہوں گے اس کورس سے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے. وہ پتہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایک بتاتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری انکم کا کچھ فیصد چرچ کو دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو 10% کلب بولتے ہیں. پھر کچھ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں ان کو سائڈ پہ رکھیں. کچھ 30% کلب ہے، کچھ 50% کلب ہے، بلا تامل. ان کا کام ہے کہ اپنے جو کچھ بھی کما رہے ہیں وہ اللہ کو دیتے. وہ مانتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ان کے جس گھر میں پیدا ہوا وہی پرورش ہو رہی ہے، وہ کئی عمر سے کنورٹ ہو کے آیا، اس کو جو بھی بلیف ہے، مگر اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو چکی ہے. سائیکالوجی سپیریئر کا مطلب یہ ہے کہ میں اب فار رینٹ اور فار سیل نہیں رہا. آئی ایم ناٹ فار رینٹ اور نور فار سیل. اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو گئی. اب وہ آگے کتنی اور لیولز ہیں، اس کو چھوڑ دیا. ابھی ہمارے سے اوپر چلا گیا، وہ ہمارے مسلمانوں سے اوپر چلا گیا. وہ میں آپ بتاتا ہوں، میں کن کو جانتا ہوں؟ 100% کلب کے پادریوں کو خود جانتا ہوں میں. اور میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں نا. تو میں نے جب پہلی دفعہ یہ سنا نا کہ ریورنڈ جو بھی نام ہے ان کا، ٹھیک ہے، he listens to a lot of my stuff, so I'm not gonna praise him, he hates it, کہ ریورنڈ is 100% now، کہ 100/100 جتنا بھی پیسہ آتا ہے اس کے پاس سب اللہ کو دے گا. تو میں پاکستانی ہونے کے ناطے، میں چھوٹا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ وہی والا سوال، تو آپ روڈ پہ نہیں آ گئے ہیں؟ آپ کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ لٹرلی 17-18-year-old boy asking an old man this question, and I said, آپ سارا کچھ اللہ کو دے رہے تھے تو آپ کھاتے پیتے کیسے؟ سمجھ لیں سوال بنتا ہے نا، جینوئن سوال ہے. نہیں، ریورنڈ کی ایگزامپل میں نے جان کیا خود ہی کہ آپ کو پتہ چلے کتابی باتیں نہیں ہیں، میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. کیونکہ جب یہ واقعہ سیرہ میں پتہ چلتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق خالی انکم نہیں لے کے آئے، اپنے منقولہ غیر منقولہ سب کچھ اٹھا کے لے آئے، تو یہ بات ہمارے ذہن رجسٹر ہی نہیں کرتے. مجھے اس پادری کی وجہ سے رجسٹر ہو رہی ہے. کیا اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ جی اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے. پادری صاحب نے تو اپنی انکم دی ہوئی ہے. میرا ابو بکر گھر بیچ کے لیے گیا تھا، جی سب کچھ اٹھا کے لے آیا تھا. دیوار ایسے ٹٹول رہے تھے، اور عائشہ نے کہا ابو کیا کر ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں ایک سوئی رکھی تھی میں نے، وہ بھی نکالو، کچھ بھی نہ بچے. کھاتے پیتے نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا، آج تک میں نے وہ روڈ نہیں دیکھی جس پہ امی نے کہا تھا بیٹا روڈ پہ آ جائے گا. وہ کون سی روڈ پہ جاتے ہیں وہ لڑکے؟ آپ نے دیکھی ہے وہ؟ تو کیوں بھیج رہی ہیں بیٹوں کو ادھر کہ بیٹا روڈ پہ آ جائے گا؟ اگر یہ زیادہ ہی تو نے اللہ اللہ کیا نا، کچھ اپنے لیے بھی کچھ کر. کون کہہ رہا ہے اپنے لیے کچھ نہ کریں؟ بتاتا ہوں پیسے خود آتے ہیں آپ کے پاس. اگر مجھے پتا ہوتا کیسے آتے اور کسی موٹیویشن اسپیکر کو پتا ہوتا تو بتا دیتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہاں سے دیتا ہوں جہاں گمان نہیں ہے. تو میں کیسے بتا دوں کہاں سے آتے ہیں؟ مگر اللہ کی قسم آتے ہیں. اگر اللہ نے کہا ہوتا نا میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں سے آتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں آپ کو. پھر ہمیں کیا، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہوتا، پچھلی 100 نسلیں PhD کر چکی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تجربے سے بھی بتا رہا ہوں، مشاہدے سے بھی بتا رہا ہوں، اور فلسفے سے بھی بتا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے پیسوں کے پیچھے نہیں،
اللہ کے پیچھے دنیا میں آ جائیں, پیسے خود ہی آ جائیں گے آپ کے پاس, اور نہ آئے شکر کرنا اس بات کا. اگر پیسوں کے انتظار میں اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف تو نہیں جا رہے نا. اب آئیں میرے اس مشن پہ, جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی مسلم آئیڈینٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے. کیا یہ ہے لکھی ہوئی. میں نے کوئی ضعیف حدیث تو نہیں سنائی کسی کو, یا میں اپنی طرف سے تو نہیں کوئی حدیث کہا. یہ نبی علیہ السلام نے آخری خطبے پہ جاتے ہوئے کہا یہ میری آئیڈینٹی تھی, تم نے پریکٹس کرنی ہے. آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا, پڑھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہماری نشانیاں دیکھیں اس میں اور ہماری ریکوائرمنٹ. نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ یا اللہ میرے اوپر گواہ تو خود ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. حجت الوداع کی بات ہو رہی ہے, پورے کے پورے مسلمان سامنے کھڑے ہیں. نبی اسلام نے آخری خطبے پہ یہ شاہ فرمایا کہ اب میرا کام تو گواہ رہنا, میں نے کر دیا. آئیڈینٹی پوری طریقے سے پریکٹس کر دی. جو وعدہ تھا انا عرضنا الامانۃ کی امانت پوری کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام شاہ فرما رہے. اب یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ادھر کھڑے ہیں اور نبی علیہ السلام ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھیا آپ کے اوپر آپ کیا ذمہ ہے. سو اٹ از انکمبینٹ اپان دوز ہو آر پریزنٹ. یہاں پہ جو لوگ ہیں, کون لوگ ہیں وہاں پہ؟ سارے صحابی موجود ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے, وہ لوگ دور سے آئے, حج کا ٹائم ہے نا, جو لوگ بھی آئے ہوئے. اب آگے تم نے پہنچانا ہے کیسے؟ ابھی آپ سے پہلے آتے کیا کہا تھا کہ صحابہ کو یہ آڈیٹوریم مل جاتا نا, ایسے کہ پورا کانسیپٹ کلیئر کر کے بتاؤ جتنا بھی سمجھ آیا ہے. فکر نہیں کرنی, پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیا, بلغوا عنی ولو آیا, کہ آگے پہنچا بیٹا, آگے پہنچا بس. پروفیسر شپ اور پی ایچ ڈی اسلام میں نہیں ہے. For those who are absent, جو لوگ مس ہو گئے ہیں, نہیں آ سکے, یا جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے جیسے میں اور آپ, ان تک پہنچانا تمہارا کام ہے. اب آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ کوئی ایک خاتون ہاتھ کھڑا کریں, کوئی ایک والنٹریلی. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا. ثنا, آپ کے بچے ہیں؟ اچھا, کتنے سال کے ہیں؟ 5 سال کا بیٹا, 11 سال کی بیٹی. کیا نام ہے بیٹی کا؟ جنت العدن. اوکے, اور بیٹے کا؟ محمد حسنین. ٹھیک ہے. آپ نے تقریباً 100 سال بعد حسنین نام کا ہی یا حسن نام کا ایک سکڑ ککڑ مکڑ پوتا پیدا ہونا ہے آپ کا. پتہ ہے نا آپ کو؟ انشاءاللہ پتہ ہے نا. یہ والی پلاننگ ٹھیک ہے ہماری. اس کا نام میں نے حسن رکھا ابھی, ویسے فکر نہیں کریں, کیا پتا حسن نام ہو انشاءاللہ, کیونکہ حسنین تھا, میں نے ایک پوتا کر دیا. جی بالکل. الحسین منی وانا من الحسین. یہ حدیث کسی نے سمجھ لی نا ایک دفعہ, پھر وہ لوکل مولوی صاحب قابو نہیں آنے والا. حسین منی وانا من الحسین. آپ کو کوئی لوکل مولوی صاحب تابع نہیں. یہ حدیث سمجھ لیں ایک دفعہ کیا ہے. یہ پورا کا پورا 360 سائیکل ہے. یہ کیا ہے سمجھ آ جائے گا. ایسے نہیں نظام لگاؤں میں. جی حسن نے پیدا ہونا ہے 100 سال بعد 2024 میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر سکڑ مکڑ بھی نہیں بنتا, زیادہ 100 سال میں 3 نسل نکل آتے ہیں. ایسا کریں 200 سال بعد حسن نے پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے. حسن کا حسنین کا سکڑ پوتا ہے, وہ آپ کا ککڑ پوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس تک آپ نے ایک میسج کنوے کرنا ہے. اس کی ٹیکنیک بتائیں گے. آپ پہلے سے ہی حسن کی پلاننگ میں ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ حسن کی پلاننگ کریں گے تو زندگی آسان ہوگی نا. میں نے تو قبر میں چلے جانا ہے, تو میں جو دنیا کو مخلوق دے کے جا رہی ہوں
وہ کیا کرے گی ان کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت اچھا لیکچر ہے. پلان بتائیں, پلان یہ ہے کہ جیسے میں اپنے بچوں کو کوئی بھی ایکشن, جیسے وہ کوئی بھی ہم روزمرہ کا کوئی کام کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ بھائی نیت کر لو, یہ سنت ہے جو فالو کر رہے ہو, اور ثواب کی نیت کر لو. پھر اپنے نبی کی سیرت بتاتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ جو تم نے بننا ہے اس کا دنیا کو کیا فائدہ ہوگا, کیسے ہوگا, ہیومینٹی کو کیا ہوگا, ہمارے ریلیجن کو کیا ہوگا. تو بس پازیٹیو سوچ رکھو اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ. اور جو قرآن کا میسج ہے اسنین کو یہ حسنین کو بتاؤ, اور سنیں ذرا. حسن کو پتا ہوگا نا. جی اسنین کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. 5 سال کے بچے کو لیکچر پڑھ رہی ہیں بولے. تو مطلب پریکٹیکل. کوئی سنیں, کیا نام تھا آپ کا؟ ثنا. تھوڑا یقین نہیں آ رہا ہمیں. نہ میں سچ بتاتا ہوں. ہاں سچ بول. بتاؤ کیوں 5 سال کے بچے کو بتا رہا ہے بیٹا آگے آپ کا ککڑ پوتا پیدا ہونا ہے. ایسے نہیں ہوتا نا, یہ پلان غلط ہے. تو اسی لیے تو یہاں پر بیٹا آپ بڑے ہوں گے نا, تو جس طرح میں نے آپ کو سکھایا ہے آپ نے اپنے بچے کو مرنے سے پہلے سکھا دینا. بچے کو 6 دن نیند نہیں آنی اس کی. 5 سال کے بچے کو تو ایسی بات نہیں بتائیں گے. But you have to start from somewhere, right? یا وہ بتاتا ہوں وہ کیا ہے, کو پلان بنانا پڑے گا نا. یہ نبی اسلام نے جو کہا ہے نا کنوے ٹو ادر, تو ہم تک کیسے پہنچ گئی بات, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا لگا ہے نہیں, ہم تک نبی اسلام کی بات جی نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. آپ نے کہہ دیا اپنے بچے کو بتانا بیٹا مرنے سے پہلے کہ میں نے تجھے نصیحت کی تھی, ایسے نہیں ہونے والا کچھ. مطلب خود کر کے دکھائے نا, اس کے سامنے رول ماڈل بن. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دور کا. رمضان ہوتا تھا, میں چھوٹا تھا, تو امی کہہ رہی تھی بسم اللہ پڑھیے. آپ سب بھی کہتی ہیں اپنے بچوں سے بسم اللہ پڑھیے. ابھی بھی جب میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو امی کی شکل سامنے آتی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ میری امی کو زندگی دے, ابھی بھی امی کا وہ ایکو آتا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے. امی کی شکل آتی ہے, مجھے یاد ہے وہ دن میں کہاں پہ تھا, کس ملک میں تھا, مجھے یاد ہے بسم اللہ پڑھیے, کیونکہ وہ اتنی دفعہ کرتی تھی بسم اللہ پڑھیے. کاش میری ماں مجھے اس عمر سے لے کے بعد تک مرنے کی تیاری بھی کراتی کہ بیٹا جان بچا کے نہیں بھاگنا, جان بچا کے بھاگ کے تو یا تب کہیں جا کے میرا اثر اگلی نسلوں میں آنا ہے. خالی بسم اللہ پڑھیے سے نہیں. You need to understand how courage is developed, how philosophy is inculcated. Philosophy کوئی بھی ہو وہ courage پہ بیٹھتی ہے آ کے. بزدلوں کی philosophy کبھی بھی اگلی نسل تک نہیں جاتی. Sir, if you don't mind, as if I got an opportunity, تو میرا ایک question بھی تھا جس کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں. شاباش. تو باقی سب کا یہ مومنٹم ٹوٹ جائے تو وہ ریلیونٹ ہے سوال. اوکے لیٹس. سر, ایز آئی ایم اے سنگل پیرنٹ. اچھا اس سے پہلے کہ آپ بات پوری کریں, تاہا جیسے یہ سوال ختم کریں مائک لے لینا. میں نے اپرچونیٹی کو یوز کیا. جی بولیں. سو آئی ایم اے سنگل پیرنٹ اینڈ فار لاسٹ 3 years میں اپنے بچوں کو خود ریز کر رہی ہوں. سو ایز اے مسلم وومن. آپ ریز کریں کیا مطلب؟ مطلب ان کو میں خود اکیلے ہی ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں اور میرے ساتھ ہی وہ رہتے ہیں. ان کے اللہ نہیں آپ کے ساتھ؟ اللہ اوبیسلی. تو آپ ریز کریں, اللہ ریز کر رہا ہے. اللہ ریز کر رہا ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ جب آپ زندگی میں موو کرتے ہیں فار اے سیکنڈ ایکسپیرینس, فار اے سیکنڈ میرج, تو یہ بہت ساری خواتین کا بھی ریلیونٹ سوال ہوگا, ایون جو ان میرڈ ہے ان کے لیے بھی, کہ وین یو آر لوکنگ فار یور اسپاؤز, تو ہم کہتے ہیں جی انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, اسپرچوئل کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور بھی بہت سی کائنڈز آف کمپیٹیبلٹیز ہونی چاہیے جو ابھی 2023 میں پاکستان میں ماحول ہے. آئی ول بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے. کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بالکل سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو کون سی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان مرد یا عورت جو ہے اس کا بالکل نیریٹو بھی کلیئر ہو اور اس کا پریکٹیکل ایکشن بھی کلیئر ہو, اور جو بچے جیسے میرے ساتھ ہیں تو ان کی زندگی آسان کر کے بتاتا ہوں. کو مشکل سوال ہے پلیز. مشکل سوال کا مطلب ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہوتا ایک لڑکی کو یا لڑکی کی شناخت کرنا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ لڑکی کا دین دیکھ لینا اسے شادی سے پہلے, اور کچھ نہ دیکھنا, دین دیکھنا, اور اگر دین مل جائے اس کے بعد دیکھنا کہ اس کا حسب نسب کیا ہے, پھر دیکھنا وہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. ہم نے الاؤنس لی ہوئی ہے کہ خوبصورتی کا بھی تو کہا تھا نبی اسلام نے. سوچیں کہ عربی سیکھنے پہ کیوں میں زور دیتا ہوں, کیوں کہہ رہا ہوں عربی سیکھو. عربی کی فریز کا مطلب ہی نہیں پتا ہمیں. ایسی سی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے غصے میں ارشاد فرمائی ہیں, اور ہمارا جو مسلمان ہے وہ اس کو ایسے سوز میں پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں پتا کہ سخت ڈانٹ پڑی ہوئی ہے اس میں.
اور یہ نہیں کہ وہ سوز میں نہ پڑے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر فلیور کیا ہے, اس کو فلیور کو ایبزارب کیسے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے غصے کو انٹرنلائز کرنا ہے. تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دین دیکھنا لڑکی کا. آپ کو یہ حدیث سنی ہوئی آپ لڑکیوں نے نا, تو شادیاں کیوں کی آپ نے, کہا کیوں نہیں ہوئے میرا دین تم نے دیکھا نہیں ابھی ایسے آ گئے ہو. کہا کسی ایک شادی شدہ عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا تم نے میرا دین دیکھا ہے؟ تو آپ کو جرت کیسے ہو رہی کسی آدمی کا دین دیکھنے کی جب آپ نے یہ سوال نہیں کیا کسی سے؟ اس پہ حکم تھا کہ آپ کا دین دیکھیں, وہ تو آپ نے پوچھا نہیں. تو پھر تباہی ایسے ہی آتی ہے نا نیچے. غور سے سمجھے, اتنا آسان کر کے نبی اسلام نے بتایا تھا کہ اگر تم نے آڈز پہ کھیلنا ہی ہے تو ہائی آڈز دین کی ہیں لڑکی کے. اگر وہ دین پہ ٹھیک ہے اپنے, تو پھر مسائل زیرو پہ چلے جائیں گے تمہارے. اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو جتنی مرضی خوبصورت ہو, نبی اسلام نے ایک لفظ سے شاہ فرمایا, عربی کا لفظ ہے, کہ اس سے بچنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ عربی تھے, ان کو بھی عربی آتی تھی, مگر یہ لفظ ایسا تھا جو نبی اسلام نے ایسے شاہ فرمایا اور صحابہ کو نہیں پڑھا تھا. یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے نبی اسلام نے شاہ فرمایا اس سے بچنا. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ بری پرورش میں پلی ہوئی خوبصورت عورت, اس سے بچنا. اس سے بچنا کیوں؟ کیونکہ کرائٹیریا میں نے تمہیں بتا دیا, لڑکی کا دین دیکھنا ہے آپ نے. اوکے, دین کیسے دیکھیں؟ بتاؤں کیا دیکھتے ہیں ہم دین؟ امی بھی اس کی نمازیں پڑھتی ہے, وہ بھی گھر میں بھی, ابو تبلیغی جماعت میں ہے, دین ٹھیک ہے, دین ٹھیک ہے, دین ٹھیک ہے, ایسے دین ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو پتا نا اسٹریٹ فریز کیا ہے؟ مولویز ڈاٹر سنڈروم, سنا ہے نام؟ کب؟ ابھی 5 منٹ, 1 منٹ, 2 منٹ, اوکے جی. اب فریز سنیے مولویز ڈاٹر سنڈروم, کہ جیسے مولوی صاحب گھر سے نکلتے ہیں پیچھے پارٹی آن ہو جاتی ہے. وہ ویٹ کر رہی ہے محلے میں کون سا ایسا لڑکا ہے جو بے شک سلمان خان کی شکل کا نہ ہو, مگر جلدی اپروچ کرے مجھے اس عذاب سے نکال, کیونکہ مولوی صاحب آ کے مارتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں. تو وی کی ناٹ, جیسے مولوی صاحب تبلیغی جماعت میں تو ان کی بیٹی دین پہ ہے, وی کی ناٹ سے دیٹ. اب آئے صحابی کیسے دیکھتے ہو اسے دین. اب آپ کو بتاتا ہوں, ہضم نہیں ہوگی یہ بات اتنے دور آ کے. میں اس سے کہتا ہوں پاکستان سے نکل کے اسلام میں داخل ہوں, تب آئیڈینٹی کلیئر ہوگی. لمبی بات ہے اور آپ کو اثر کی بریک دینی ہے. میں نے ابھی آپ نے جنت یہ کہا تھا کہ ثنا یہ کہا تھا کہ آپ کا سوال ریلیونٹ ہے میرے ٹاپک سے. ایسے کرتے پاکستانی فراڈ ایک دوسرے سے. آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت ٹاپک جو ہے نا میرا, وہ کیا ہے؟ یہ اس حدیث کے بعد یہ والا سوال بنتا تھا, ذرا سوچ. اب جلدی سے میں یہ حدیث ختم کر لوں, پھر بریک دیتا ہوں میں آپ کو. میں آتا ہوں آپ کے سوال کا جواب, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. وہ جو میں آپ کو صحابیہ کی سائیکالوجی بتانے لگا تھا نا, وہ اٹ از ناٹ دا کور سینٹر آف دا ٹوڈیز سیشن. سو آئی ایم گوئنگ ٹو لٹل, وہ سے ذرا ڈسٹریکشن ہو جائے گی. اور ویسے بھی آپ کو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہے کہ لڑکی کیا سوچتی ہے لڑکے کے بارے میں, تو وہ آپ نے بالکل ہی چھوڑ دینا میرا ٹاپک. کنوے ٹو دوز who are absent because the informed one might comprehend it better than the one who's informing. Okay? Better than the present audience. یہ ذرا غور سے سنیں, یہ آپ کے ذہن پہ بجلی گرانے کے لیے حدیث کافی نہیں ہے کہ آگے پہنچاؤ وہ تم سے بہتر سمجھ جائیں گے میری بات. یہ حدیث ہے, یہ کوئی فلاسفی آف کسی عالم نے یا کسی غیر مسلم نے یا کسی مولوی صاحب نے یا کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کا کوئی فلسفہ نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے. آپ مجھے بتائیں اس پہ کہاں چیلنج کریٹ ہوتا ہے؟ ہمارا کور چیلنج ہو جاتا ہے.
یہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم کے اوپر حدیث ارشاد ہوئی ہے کہ لاسٹ خطبے میں تمام مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ کا ایڈریس کرنا تھا. نبی اسلام نے یہ کیا. یہ اس خطبے کی اور کسی اور حدیث کی آپس میں کمپیریزن میں پولیٹیکل ویلیو حجت الوداع کی بہت بڑی ہے اسلام کے سسٹم, بیکاز اٹ از دا فرسٹ ٹائم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا لاسٹ ٹائم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ایڈریسنگ ایوری ون ٹوگیدر. یہ کسی ایک صحابی کے ساتھ خلوت میں کی گئی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حدیث سے ہمارا کئی ملتی ہیں ہمیں. یہ وہ ہے جو ہم سب کو ڈائریکٹ ایڈریس ہے کہ انفارمڈ ون, جس کو تم بتاؤ گے وہ تم سے بہتر سمجھ جائے گا میری بات. میں غلط لائن پہ چل رہا ہوں, بار میں گر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا کوئی مطلب مجھے بتا دے پلیز. پھر بریک لینی ہے میں نے, پھر آتے ہیں بریک کے بعد. I'll break it down into what's the next step. جی کوئی ایک بندہ یا بندی, جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی دیکھیں سر, دیکھیں ہم پہلے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ اس بات کو پہلے خود سمجھیں گے. اس کے بعد جو لوگ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے, فار ایگزامپل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, جو حقوق بتائے تھے مسلمانوں کے, تو جب وہ کسی مصیبت میں ہوں گے, کسی مسئلے میں ہوں گے, تو وہ مسلمان جس نے آلریڈی اپنا کانسیپٹ کلیئر کیا ہوا ہے وہ ان کو دوسرے مسلمانوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے گا. کچھ سمجھ نہیں آئی بیٹا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سمجھائے نا, ذرا بتائیں نا, کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے. سر ہمیں پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسیپٹ دیا تھا اس کو سمجھنا ہے. نہیں یہ کہاں لکھا ہے ادھر, وہ تو ہمیں پتہ ہے. میں جو ان کو پورا خطبہ تھا نا اس کا بتا رہی ہوں کہ انہوں نے پورے خطبے میں جو باتیں کی تھی آپ میں سے کوئی. جی عمران سمپلیفائی کرتے ہیں, آپ نے کمپلیکیٹ کی بات, سمپلیفائی کریں اس کو. جی ادھر ہی دیتے مائک, ادھر ہی نہیں نا مائک. گڈ ٹرائی ڈونٹ وری. کتنی عمر ہے آپ کی؟ جی sir, maybe I may be wrong, but to me it is Nabi Sallallahu is directly addressing to us, maybe that we are the ones no who are he's addressing the current. دیکھیں انہوں نے کہا ہے جو میرے سامنے موجود ہو. اس کی اردو نکالو بھائی, سائڈ ول گائے بریک کے بعد. مطلب سر یہ نا کہ تم سے آنے والے میری بات بہتر سمجھ پائیں گے بجائے اس کی کہ جو یہاں موجود. وہ کیسے, وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر وہ اس طرح کہ ہم لوگوں کو ابھی اس پریزنٹ ایج میں وہ سارے سینیریوز اور وہ جو کنڈیشنز تھی بیفور اسلام, وی آلموسٹ ہیو دیٹ سیم سچویشن ہیئر. سو وی کین ڈائریکٹلی ریلیٹ ٹو دس. This is maybe Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam is addressing to all the people who are till Qiyamah, and maybe they have also the same situation, the people who are going at that age through, the Muslims. So maybe it's directly to us that convey this message to those who are from the coming time, and they will better understand to what I have said. So this is, I think that this is according to the present situation, this address is more suitable to us. کیا نام ہے آپ کا؟ Aisha. عائشہ مائک ساتھ والی بہن کو نہیں دینا. آپ کا کیا نام ہے؟ بریرہ. فریہ, کچھ سمجھ آیا عائشہ کی بات؟ سر فریحہ نہیں, بریرہ. برینا نہیں, بریرہ. بیٹا مائک آپ کے پاس ہے نا؟ بریرہ. جی ٹھیک ہے, ایسے مسلمان عورت, اوکے, اسرٹیو. سمجھ آئیے عائشہ کی بات؟ جی سر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کنڈیشنز ہوں گی, جو چیز. جی سمجھ آ گئی آپ کو. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے سامنے ہیں ان کو وہ کنڈیشن نہیں مل رہی, ہمیں مل رہی ہیں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ آپ تو ڈائریکٹ, آپ کو تو میں نے وہ the one who are at live, جب آپ یہ میسج اگلوں ورڈ کرتے جائیں گے ان کو بہتر کیسے سمجھ آئے گی؟ سوری, جو بعد میں لوگ ہوں گے جن کو صحابہ نے بتانا, ان کو بہتر کیسے سمجھ آئے گی؟ کیونکہ وہ اس پہ عمل کر کے صحابہ are the quiet examples of what نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم has taught. بیٹا وہ صحابی تو سامنے کھڑے ہیں نا. صحابہ سے کہا ہے کہ آگے پہنچاؤ ان کو, جن کو پہنچاؤ گے ان کو تم سے بہتر سمجھ آ سکتی ہے بات کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سر تو مطلب یہ کہ یہ بات سے ہی بات آگے پھیلے گی, یا جو انہوں نے کہا کہ ان کا میسج تھرو سم ون ہی آگے پروسیس ہو. ٹھیک ہے, کوشش کی نمبر 100/100. ٹھیک ہے, کوشش تو کر رہی ہیں آپ, دیٹس گڈ. آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ چیلنج کہاں کریٹ ہو, آپ کو آسان پرچہ نہیں دوں گا نا, ٹینشن نہ لیں, آگے ہاتھ کھڑے کریں. چیلنج کدھر کریٹ ہو رہا ہے, بس یہ بتائیں کیا چیز چیلنج ہو جاتی ہے ادھر؟ جی
طریقے نہ بتائیں، طریقے نہ بتائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ اس کو حدیث کو سننے کے بعد سب سے پہلے بجلی کدھر گرتی ہے؟ ہو اچھا، وقت لگے گا نہیں. ایسا کرتے ہیں پہلے نماز کا وقت پورا کر لیتے ہیں، پھر دماغ کا وقت کھولتے ہیں. پہلے دل کا وقت کھولیں نماز میں، اور سمجھ لیں. ابھی ایگزیکٹ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اوکے، وی ول میٹ ایٹ 6 انشاءاللہ. 15 منٹ نا، 6 انشاءاللہ. اینڈ فائنل چیپٹر کلوز کرتے ہیں. میرا انگلش سیکشن بھی آج اچھا 6:30 کر دیں اس کو. اوکے، کیوں وہ 6 کیوں ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، نہیں 6:30 پورے 6 بجے انشاءاللہ ادھر ہی ویل کنٹینیو انشاءاللہ. رفع دین کی اتنا بڑے پیپر پہ اتنا سوال لکھ دیا. رفع دین مسلمانوں نے نہیں شروع کیا، مسلمانوں نے ختم کرنا شروع کر دیا. تمام امتیں رفع دین کرتی آئی ہیں، یہودی ابھی بھی رفع دین کرتے ہیں. اوکے، رفع دین کا مطلب ہے انسان شروع سے رفع دین کرتا رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ دنیا کی ہر قوم رفع دین کر کے بتاتی ہے کہ ہم آپ کے تابع ہیں. یہ رفع دین کا مطلب ہے کہ میں تمہارے تابع ہوں. ایسے کرتے ہیں رفع دین دنیا کی ہر قوم، کہ آپ ہم سے اعلیٰ و عرفہ ہیں. یہ رفع دین کی بیسک فلاسفی ہر انسان نے شروع سے رکھی ہوئی ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ رفع دین پہلی امتیں کیوں کرتی تھیں، کیوں ایسے ہی کرتی تھیں. ابھی بھی گورے کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی میسی رونالڈو کے سامنے اس کا فین آگے کیا کرتا ہے کہ بھائی تو جتنے بھی انسان ہے دوسرے انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ تو میرے سے عرفہ ہے. تو یہودیوں نے اللہ کے آگے کیا تھا رفع دین، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے بتایا. تو مسلمان بھی یہی کرتے ہیں رفع دین. اب یہ پاکستان میں ہے اللہ اکبر، یہ پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں کہ یہ اللہ اکبر ایسے اللہ اکبر کہ رفع دین کیا. یا دین دونوں ہاتھ عرفہ اوپر لے کے گئے، اٹھا دیا. ہاتھ اٹھا کے بتانا ہوتا ہے کہ رفع دین کیا. اوکے، چھوٹا سوال تھا، میں نے اسے جلدی جواب دے دیا. آئی ہوپ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ مسلمانوں نے اچھا یہ اردو غلط ہے، یہ اردو انگریزی کی ترجمہ میں بھی نہیں ہے. عربی کی تو حدیث مجھے پتہ ہے نا، اس میں یہ الفاظ تو ہے ہی نہیں جو اردو نے لکھتی ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو شروع سے ملے گا اسلام میں. جیسے ہی اردو کا قلم اٹھے گا مطلب بدلنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو نہ انگلش میں لکھا ہوا نہ عربی میں لکھا ہوا، جو اردو والے بھائی صاحب نے لکھ دیا کہ اس کے حافظے تم سے بہتر ہوں گے. جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان کے حافظے تم سے بہتر ہوں گے. یہ تو نہیں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا. تو یہ بھائی صاحب نے کیوں لکھ دیا ایسے؟ اور جب میں کہوں گا بھائی صاحب کو کہ وہ آپ مشائخ کے خلاف بات کریں، مشائخ کی حرکت نہیں ہے یہ. دس از جسٹ اے ریگولر مین. میں نے اس لیے کہا ہے تفہیم جو پڑھا آپ میں سے، تفہیم القرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مودودی صاحب کا کلام ہے. غلطی ہو سکتی ہے اس میں، وہ ظاہر ہے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے تفہیم القرآن. وہ اس بھائی صاحب کی کوشش ہے کہ مجھے قرآن اس طریقے سے سمجھ آیا ہے. ایک سوال میں آپ سے کروں گا، آپ نے اس سوال کے بعد سمجھ جانا سپیریئر سائیکالوجی اور ایز کیا ہوتی ہے اور انفیریئر سائیکالوجی اور پرابلمس کیوں آتی ہیں اس کی. اوکے، یہ بتائیں قرآن پاک سے زیادہ ضروری کوئی کتاب ہے؟ کوئی نہیں. قرآن پاک کو سمجھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام ہے دنیا میں مسلمان کے لیے؟ تو ایک بھی صحابی نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ روکے نہیں ایمباڈیمنٹ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا. باقی کی حدیثیں لکھ لیں، قرآن نہیں لکھ رہے. حدیثیں بھی جو صحابہ نے لکھی ہیں تو تفسیر قرآن کیوں نہیں لکھی انہوں نے؟ یہ ہے اصلی سوال. جب آپ پوچھیں گے تو آپ سپیریئر سائیکالوجی میں آ جائیں. ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، فیشن کے لیے نہیں،
سوچنے کے لیے کہ صحابہ کرام کو اس سے زیادہ ضروری کچھ اور لکھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ تو یہ والا سوال آپ کے ذہن میں آج سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب روز لکھتے تھے، بغیر قرآن کی تفسیر نہیں لکھی انہوں نے، جو مطلب قرآن کی ہی بارے میں بات کی انہوں نے، مگر تفسیر القرآن تفسیر علی بن ابی طالب ایسے تو نہیں آیا، تفسیر عمر بن خطاب، اور جو تفسیر عبداللہ بن عباس ہمارے پاس ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اس لیے اس طرح جائیے گا۔ جی جی سوچ لیا جی۔ ترجمہ نہیں، تفسیر، ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ترجمہ کیوں کریں گے، وہ تو خود ہی عرب تھے۔ عربی نہیں تفسیر لکھتے، ابن کثیر عربی میں ہیں، انہوں نے بھی تو تفسیر ہی کی ہے نا۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھ کر یہ سمجھ آتی کو نہیں، قرآن سمجھ آتا ہے، وہ شاید یہ سمجھتے تھے، میرا خیال ہے۔ اچھا غور ہے، سمجھیں آپ، یہ سوال پوچھنا میرا ضروری مقصد کیوں تھا، تاکہ آپ کا دماغ ہر وقت چیلنج کے لیے تیار رہے۔ اوکے، نمبر 1 کہ صحابہ کسی بھی موقع پہ تفسیر لکھ سکتے تھے۔ جی ہاں، لکھنا پڑھنا آتا تھا، حدیثیں وہی صحابی لکھتے، عربی میں ہی عرب کی تفسیر، عرب اسکالرز عربی میں ہی تفسیر لکھتے ہیں ابھی بھی، وہ کسی اور ہمارے لیے نہیں لکھتے ہو کہ جی وہ ان کو عربی جو ہے نا پاکستانیوں کے لکھ رہا، وہ پوری دنیا کے لکھتے ہیں کہ یہ مجھے عربی آتی ہے، میں عربی میں ہی لکھوں گا تفسیر۔ میں قرآن کے ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں، ایکسپلینیشن آف دا قرآن۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں بچپن سے آنا چاہیے تھا۔ آپ اس سوال پتہ کیوں نہیں آیا؟ بیکاز سم ہاؤ ہمیں بچپن سے بتا دیا گیا ہے کہ جو میرے سند یافتہ اسکالرشپ کی تفسیر ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کاؤنٹر سائیکالوجی ایسے آ رہی ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور ہوں، مگر میں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کو اللہ کے کلام نہیں کہہ سکتا۔ میں مسلمان ہوں، مجھے پتہ ہے، تو ایک عام آدمی ہے، اس میں کوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے جو کہ مودودی صاحب نے اپنی آراء رقم کروائی ہے۔ ہر وقت میں مودودی صاحب کو بھی چیلنج کرتا رہوں گا اس کو پڑھتے وقت۔ یہ میرا مسلمان ہونے کا فرض ہے، فرض ہے، یہ علت بیٹھی ہوئی ہے میرے اوپر کہ میں عام آدمی کے انسان کو اگر چیلنج نہیں کروں گا تو اس کی تفہیم کو اللہ کا کلام سمجھ لوں گا نا۔ وہ اللہ کا کلام کہاں سے آ گیا؟ مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، یہ کوئی بالکل سمپل سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب بھی آپ کسی اسکالر کو پڑھیں گے، نیور ٹیک ہم ایز اے لاسٹ ورڈ۔ لاسٹ ورڈ صرف اللہ کا ہے، وہ لکھا ہوا ہے عربی میں، اس لیے کہہ رہا ہوں عربی کی طرف موو کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو پرائمری لینگویج عربی کے اوپر موو کروائیں۔ ہماری نہیں کرائی گئی، ہم کوئی وہ غلطیاں دہرائیں گے نہیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عربی کی طرف موو کرائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کیڑا ہے یا کوئی آگے پیچھے کا دوست ڈالے کہ یار مطلب محمد بن سلمان کو بھی تو عربی آتی ہے نا، وہ کون سا قرآن میں چلا گیا، وہ تو فرانس چلا گیا ہے۔ آپ میں اور محمد بن سلمان میں صرف یہ فرق نہیں ہے کہ اس کو عربی آتی ہے اور آپ کو عربی نہیں، فلسفے کا فرق ہے، اینگل آف لوکنگ ایٹ دا ورلڈ فرق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دو الگ الگ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اسلام کو الگ، ورنہ آپ اس آڈیٹوریم میں نہ ہوتے ابھی۔ سو یہ مت کہیں کہ عربی آنے سے عربی نہیں کر سکے کچھ تو ہم کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فراست قرآن پاک میں بتائی ہے کہ میں خاص بندوں کو ہی دیتا ہوں فراست، وہ اللہ تعالیٰ کرے ان کو بھی آ جائے، اللہ کرے ہم میں بھی آ جائے۔ اس کے بعد عربی کس طریقے سے زبان جو عربی، اس کے قرآن پاک کے جو جواہرات ہمارے تک لے کے آئے گی، وہ صرف عرب کا عربی شناس بندہ ہی قرآن پاک کو اس طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ اوکے، سمجھ آ گئی بات؟ جی اب یہ گاڑی ہٹائیں تاکہ میں یہ سلائڈ ہٹاؤں۔
میں بھی کہوں کدھر چلے گی آپ کی آنکھیں؟ ہو گیا؟ گاڑی والے کا بھائی کا کیا نام ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کن کی گاڑی ہے؟ خواتین میں سے؟ جی میں اگر خود پہلے خواتین کہتا تو وہ کوئی تصدیق میں آ جاتی بات. جی تو ہٹائیں نا گاڑی. آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی کھڑا کر گیا. جی جلدی کر دیں تاکہ میں پتہ چل گیا گاڑی کسی کی یہاں پہ نہیں ہے جی کوئی. یہ مسئلہ ہے. اچھا جی کہاں پہ تھے ہم؟ بہت ضروری بات پہ تھے. اب آ جائیں ذرا ایکسٹرنل زوم آؤٹ کرتے ہیں, اس کے بعد زوم ان شروع کرتے ہیں, کیونکہ سیشن دوبارہ سے ریکنوین ہو رہا ہے. زوم آؤٹ کے اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہے باہر سے دیکھ کے کہ کہاں پہ ہم اس وقت. ہم ہیں اس وقت پوری دنیا کو دیکھنے کے بجائے ہم نے پہلے پوری کائنات کا سفر کیا کہ بھئی ایک مسلمان تو پورے کائنات کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز ہل جاتی ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے کہ مسلمان. اوکے میں کوئی تصوف کا صوفیاء کا لیکچر نہیں دے رہا ہوں ادھر, ایون دو وہ بات ٹھیک کر رہے ہوتے. اوکے مگر میں آپ کو اس وقت پالیٹکس کا لیکچر دے رہا ہوں لٹرلی, کہ آپ نے ایک ڈیسیژن لیا تھا, وہ والی پالیٹکس نہیں جو پاکستانی لفظ ہے. دا بگر سسٹم کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا پوری کائنات کا تو یونٹ ہے بیٹا, تو مسلمان ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام اور مسلمان. اسلام سسٹم, ایجنسی اسلام, ایجنٹ مسلمان. اوکے ایجنسی اسلام ہے اور ایجنٹ مسلمان ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے. جی تو میں پوری کائنات کی اکائی ہوں. یہ ہے رحمت للعالمین. دس از ہاؤ یو ڈیفائن دا ورڈ رحمت للعالمین. اور اس وجہ سے چونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دی اونلی پرسن ہو لیوڈ اپ ٹو دوز اسٹینڈرڈس, اس لیے مقام محمود سمجھ آتا ہے. مگر مقام محمود کی انہیریٹنس اور ترکہ ہر مسلمان کو ملتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ رسپانسبلٹی بھی ہر مسلمان کو ملتی. اس لیے اب آ جائیں واپس کہ جب میں اس سائیکالوجی سے نیچے آتا ہوں تو دنیا خود ہی آپ کے تابع آ جاتی ہے, کیونکہ آپ پوری دنیا کو ذمہ لے کے پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ آئی کم ان پیس, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اسلام از پیس, کہ میں اسلام کے لیے آیا ہوا ہوں. اوکے آئی کم ان پیس لٹرلی کلمہ پڑھا ہے, قولوا اسلمت آئی کم ان پیس. یہ ایلین فلموں نے قرآن سے تو نہیں لائن لی نا, وی کم ان پیس, قولوا اسلمت, یہی لفظ ہے, یہی ایگزیکٹ سیم فریز وہ بول رہے, قولوا اسلمت. تو ہم بھی اسی طریقے سے اب اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. اب آئیں تو سر پھر یہاں تک تو آپ اور تزکیہ نفس والا فلسفہ ابھی تک تو اپلائی ہو سکتا ہے, اس پہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ ذمہ لینے, لوگوں کا ذمہ لینا ہے, چیزوں کا ذمہ لینا ہے, کائنات کا ذمہ لینا ہے, تو پھر آپ اپنا آپ منقطع نہیں کر سکتے کسی بھی چیز سے. تو جیسے یہ لفظ آپ بولیں گے آل آف اے سڈن آپ کے مسائل شروع. آپ کے مسائل اس لیے شروع بیکاز ایک طرف یہ ساری دنیا کہتی ہے نہیں تزکیہ نفس کرنا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں نظام لے کے آنا, آل آف اے سڈن یہ ہمارے اوپر نظام لے آتے ہیں. کوئی ایک بھی تزکیہ نفس والا یہ نہیں کہتا ہاں ساحل میں ہے تم نظام لے آؤ, ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں. جب میں نظام کی بات کروں گا یا آپ بھی کریں گے اور کوشش شروع کریں گے, آل آف اے سڈن یہ نظام بن کے ہمارے خلاف آئیں گے, جو کہ ایک میجر آرگیومنٹ ہے کہ سر جب میں کچھ کوشش کرتا ہوں تو آپ کا نظام میرے خلاف آتا ہے. تو آپ تو کہتے ہیں نظام نافذ کرنا ضروری نہیں ہے, تو یہ کیوں کرتے ہیں میرے اوپر نظام نافذ؟ یہ غور سے سمجھیں, یہ سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نظام کے لیے کیا چاہیے, اور پہلے تو نظام کیوں چاہیے نظام, کیا یہ ضروری ہے؟ اللہ کی قسم ضروری ہے. کیوں؟ ابھی اس کو 2 منٹ میں سائنس کھولوں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان آئیڈینٹی کی ضرورت نہیں تھی. یہ کتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ صرف مسلمانوں کو سمجھ آئے. یہ کسی بھی انسان کو, بس عام انسان ہو اور 6-7 بندوں کا جتھا بن جائے, اس کو بھی سمجھ آ گئی تھی بات. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک دنیا کے جتنے خطے بنے ہیں, ان خطوں کے اندر جتنے علاقے بنے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا علاقہ ہو یا بڑے سے بڑا, سب نے اپنا نظام ہی بنایا. کبھی بھی آپ کسی بھی نیوزی لینڈ کے جنگلوں گاؤں میں بھی جائیں, افریقہ کے جنگل میں بھی چلے جائیں,
اس کے قبیلے کے اندر جائیں جہاں پہ دنیا سے وہ ڈیٹیچ ہیں مگر اپنا نظام بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی رولز ریگولیشن پالیسیز اینڈ پالیٹکس ہماری خدا داد ہے, اندر اللہ نے پیدائش کے ساتھ ڈالی تھی. جی ہاں, خود ہی سینس بتاتی ہے کہ نہیں بھائی یہاں پہ انصاف کرنا ضروری ہو جائے گا. 6-7 بندے ہیں, ایک بندے کے اوپر اتنا نہیں ہم بوجھ ڈالیں گے کہ تیرے پہ ساری زیادتیاں کریں, یا پھر اگر میں خود انفیئر ہوا تو میں خود ہی لوگوں کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی کھوتا ہوا نظر آتا ہوں. تو افریقہ کے قبیلوں سے لے کے جدھر کوئی کسی بھی قسم کی کتاب نہیں پہنچائی جا رہی اپیرنٹلی, وہ بھی ایک نظام کو پکڑے ہیں, اور ہم یہ سمجھنے کہ نہیں اسلام میں نظام نہیں. اور اگر اسلام میں نظام نہ ہوتا تو مدینہ نظام سے سٹارٹ نہ ہوتا. مدینہ کی لائف نبی اسلام نے نظام سے سٹارٹ کی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو میثاق مدینہ کیا ہے. سب سے پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیمانڈ کی. حضرت حمزہ نے, حضرت عباس نے, مکسنگ ایدر ون آف دیم, آف کورس حضرت حمزہ ہی ہوں گے, حضرت عباس تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی عقبی صحابہ سے کہ میں تمہیں اپنا بچہ دے رہا ہوں مگر تم مجھے کیا دو گے اس کے بدلے. پروٹیکشن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے تھے. وہ کس طرح پروٹیکٹ کرو گے, what is he gonna get out of this. تو انہوں نے بتایا پھر کہ ہم کیا ذمہ لے رہے ہیں. اور جیسے ہی نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے ٹریٹی سائن ہو جاتی ہے, اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں بھائی ٹریٹی کے اوپر سائن تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. اوس بھی زندہ ہے, خزرج بھی زندہ ہے, یہودی بھی زندہ ہیں, غطفانی بھی ادھر ہی ہیں, اور نئے نئے امیگرینٹس آئے ہیں مکہ سے جن کا کوئی مدینہ میں پولیٹیکل ٹائز نہیں ہیں, نیچرل کلچرل ٹائز نہیں ہیں, سوشل فیملی ٹائز نہیں ہیں. مکہ کے اپنے قبیلے وہاں پہ مدینہ کے, اور مکہ کے 1000 بندے آتے ہیں, ٹوٹل 1000, ان سے زیادہ بندے اس آڈیٹوریم میں ہیں. اور آپ باہر نکلیں اور پنڈی کے اوپر کہیں جو کچھ بھی چل رہا ہے سائن آپ بھائی صاحب کے ہوں گے. سوچیں کہ اتنا بڑا ڈسیزن, اور لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل ہوگا. کیونکہ عقبی صحابیوں نے پہلے ہی مدینہ کو اس بارے میں انفارم کر دیا ہوا تھا, اور پوری طریقے سے یہ کنسنسس اچیو ہو چکا ہوا تھا, بگ پولیٹیکل کنسنسس کے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر لے کے آتے ہیں تو مکہ کی طرف سے میجر ریزسٹنس آنا ہے, اور ہمارے جتنے بھی ٹائز ہیں مکہ کے ساتھ, اور ظاہر ہے مکہ واز دا سینٹر, تو وہ خطرے میں آئیں گے. اب اس لیے وہ سوچیں صحابی نے کس طریقے سے نبی اسلام کے بارے میں عقبی صحابہ سے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنا بچہ دے رہے, کیونکہ ہی واز دا, وہ چچا ہے نبی اسلام کے, کہ میں تجھے اپنے گھر کا فرد دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر کے فرد کی طرح نہیں, گھر کی خواتین لڑکیوں کی طرح حفاظت کریں گے, کہ ہم دگنی پروٹیکشن دیں گے اس کو. لڑکوں کی اتنی حفاظت نہیں کرتے, ہم اتنی لڑکیوں کی پروٹیکشن دیتے ہیں. یہ الفاظ پڑھیں آپ, عقبہ کی ٹریٹی کے اندر کیا سائن ہوا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو وی آر گیونگ یو آور ورڈ دیٹ وی ول پروٹیکٹ ہم لائک وی پروٹیکٹ آور ویمن. تب کہیں جا کے, اچھا بائی دا وے اس وقت بھی صحابی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کیا مسئلوں کو, کس واٹ کائنڈ آف پرابلمس, کن مسائل کو جپھی ڈال رہے ہو محمد, یہ خود کہا انہوں نے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا جی ہاں